Subscribe our YouTube channel and watch our videos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اور آخرت میں بھی دنیا کی عزت و بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے کر لیا ہے کہ نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اپنے اقتدار کے سارے عوامل ان کے خلاف استعمال کر لیے، آخر میں آگ کے ایک بڑے انبار میں ان کو ڈال دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ومن اور کون، یرغب منہ موڑے، اعراض کرے، ہم ملت ابراہیم دین ابراہیم سے، الا من اس کے سوا، سفہ نفس جو بے وقوف بنا لے، نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا بے شک، استفیناہ ہم نے چن لیا ہے اس کو، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرت آخرت میں، لمن الصالحین البتہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اور کون ہے جو اعراض کرے ملت ابراہیم سے، مگر وہی جس نے احمق بنا لیا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا، چن لیا دنیا میں، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ہم خلاصہ تفسیر، اور ملت ابراہیم سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور ایسی ملت کے تارک کو کیوں کر احمق نہ کہا جائے جس کی یہ شان ہو کہ اسی کی بدولت ہم نے ان کو یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو عہدہ رسالت کے لیے دنیا میں منتخب کیا، اور اسی کی بدولت وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کیے جائیں گے جن کے لیے سب کچھ ہے۔ اور یہ انتخاب عہدہ رسالت کے لیے اس وقت ہوا تھا جبکہ ان کے پروردگار نے بطور الہام کے فرمایا کہ تم حق تعالی کی اطاعت اختیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی، بس اسی اطاعت کی اختیار کرنے پر ہم نے ان کو شرف نبوت دے دیا، خواہ اسی وقت ہو یا بعد، اور اسی ملت موصوفہ پر قائم رہنے کا حکم کر گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو، جس کا یہ مضمون تھا کہ میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام و اطاعت حق کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، تو تم دم مرگ تک اسی کو مت چھوڑنا، اور بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ سابقہ آیات میں ملت ابراہیم کی بنیادی اصول اور ان کی اطاعت اور ان کی اتباع کی تاکید اور ان سے انحراف کی خرابی کا بیان ہے، جس میں یہود و نصارہ کے اطاعت ملت ابراہیمی کے متعلق دعووں کی تردید، اور صرف ملت اسلام کا ملت ابراہیمی کے مطابق ہونا اور دین اسلام کی حقیقت، اور یہ کہ وہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترکہ دین ہے،
ذکر کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیات میں انبیاء علیہ السلام کا اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا مذکور ہے۔ پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اسی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا اور آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحراف کرنے کو احمقانہ کام بتلایا ہے، جس طرح کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم الا من سفہ نفسہ، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے، کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت و بزرگی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی دنیا کی عزت و بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے کر لیا ہے کہ نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اپنے اقتدار کے سارے عوامل ان کے خلاف استعمال کر لیے، آخر میں آگ کے ایک بڑے انبار میں ان کو ڈال دیا گیا، مگر دنیا کے سارے عناصر اور ان کی طاقتیں جس قدرت والے کے تابع فرمان ہیں، اس نے سارے نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، آگ ہی کو اپنے خلیل کے لیے گلزار بنا دیا، اور دنیا کی ساری قومیں ان کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ دنیا کے سارے مومن اور کافر یہاں تک کہ بت پرست بھی اس بت شکن کی عزت کرتے چلے آئے۔ مشرکین عرب بہرحال اولاد ابراہیم تھے، بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر جان دیتے تھے اور انہی کی ملت کی اتباع کا دعویٰ کرتے تھے، اور ملت ابراہیمی کی مٹے مٹے کچھ آثار ان کے عمل میں بھی موجود تھے۔ حج و عمرہ و قربانی، مہمان نوازی انہی کی باقیات صالحات تھے، اگرچہ جہالت نے ان کو مسح کر دیا تھا، اور یہ نتیجہ اس خداوندی انعام کا ہے کہ جس کی روح سے خلیل اللہ کو امام الناس کا خطاب دیا گیا تھا، انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی اس قہری غلبہ کے علاوہ اس کی مقبولیت اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا بھی دنیا کے سامنے آ چکا تھا، اور جس میں کچھ بھی عقل و فہم تھی وہ اس ملت کے سامنے جھک گیا تھا۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دنیاوی شرف و بزرگی کا ذکر تھا۔ آخرت کا معاملہ جو ابھی سامنے نہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں عزت و فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات عالیہ مقرر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پکا ملت ابراہیمی پر قائم رہنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔